السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نماز کی کیفیت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز پہلے 2 رکعت فرض ہوئی، پھر بعد میں سفر کی نماز تو اسی طرح باقی رہی، جبکہ حالت قیام کی نماز 4 رکعت کے ساتھ مکمل کر دی گئی۔ گرامی قدر سامعین، آج کی زیر مطالعہ حدیث جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اور اسی سے ملتی جلتی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے، دراصل قول ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کا تعلق نماز کی ابتدائی فرضیت سے ہے، چونکہ مسئلہ شریعت مطہرہ کا ہے اور شریعت کو لانے اور سمجھانے والے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ ہی نے نماز کی ساری کیفیات، اس کی ترتیب اور اس کی دعائیں امت کو تعلیم فرمائی ہے، اسی لیے ہم اسے بھی حدیث کا درجہ دیتے ہیں، اگرچہ الفاظ کی روایہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرضیت نماز کے آغاز کو بیان کرتے ہوئے آگاہ فرما رہی ہے کہ نماز ہے 5 گانا، جس طرح اب اپنی تکمیلی شکل میں ہم ادا کر رہے ہیں کہ نماز ظہر، عصر، نماز عشاء کی 4 فرض رکعت ہے، جبکہ مغرب کی 3 اور فجر کی 2 رکعت فرض ہے۔ آغاز میں اتنی رکعت پر مشتمل نہ تھی، بلکہ 5 نمازیں 2 رکعت پر مشتمل تھی۔ بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی فرض رکعت کو تکمیلی شکل دی گئی، جس طرح آج ہم سر انجام دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دراصل بڑی گہری اور تقلیدی بات ہے اور شرائع اسلامیہ کی فرضیت کی بنیادی فلسفہ اور حکمت ہے۔ اس حکمت اور فلسفہ کو ہم تدریجی مرحلہ کا نام دیتے ہیں، یعنی انسان کے فہم و ادراک، اس کے تحمل و برداشت اور اس کی قوت تحمل، ایک زاویہ کی خبر رکھنے والی علیم و خبیر ذات اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ ایک تو سارے ہی احکام یکبارگی فرض نہ کیے جائے، دوسرے یہ کہ ہر فرض حکم کا سارا وزن ایک ہی دفعہ میں نہ ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے سارے احکام ایک ہی بار نہیں اتارے گئے، بلکہ تدریجہ مرحلہ وار نازل کیے گئے۔ کئی مہینوں اور سالوں کا وقفہ رہا، اور جب کوئی اہم حکم فرض ہوا تو اس کی ایک جمالی صورت سے اولا آگاہی بخشی گئی، اور حکمت الہی نے جب مناسب سمجھا اس کی تکمیل صورت عطا کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حج یعنی حجۃ الوداع تک مؤخر رکھا گیا، جو 23 سال کا عرصہ ہے۔ ان 23 سالوں میں تدریج کے ساتھ احکام اترتے رہے، ایمان و یقین کا لیول بڑھتا رہا، اوامر و نواہی آتے رہے، اور اہل ایمان بڑھ کر ان کا استقبال کرتے رہے۔ کوئی اور ہچکچاہٹ اور تردد نہ ہوتا تھا۔ سارے احکام امت مرحومہ کے پہلے ہی قافلے کے اعمال میں ڈل گئے اور یوں رچ بس گئے کہ عرش معلی کا مالک ان سے اس قدر راضی ہوا کہ بیانیہ کو قرآن حکیم میں 4 مقامات پر لا کر ابدی دستاویز کا حصہ بنا دیا۔ آئے ہم بھی گواہی دیں کہ اللہ اور ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہو گئے کہ ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ سامعین کرام، زیر مطالعہ مسئلہ نماز کی اولین فرضیت کا ہے۔ اب ہم اس سے متعلق چند دیگر امور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تفسیر قرآن میں ایک آیات مبارکہ کی تفسیر کی ذیل میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اور
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آغاز میں نہ صرف یہ کہ نمازیں 2 رکعت پر مشتمل تھی بلکہ مکی دور میں صرف 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی تھی اور دونوں 2 رکعات پر مشتمل تھی۔ وہ آیات ہے یعنی اللہ پاک کی تسبیح و تحمید کیجئے، شام اور صبح کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز جسے ہم عموماً 2 گانا کہتے ہیں نماز کا ایک مکمل یونٹ ہے، یعنی ان 2 رکعات میں قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ پائے جاتے ہیں۔ یہی ارکان 4 رکعت والی نماز میں ہوتے ہیں۔ فرق صرف رکعت کا ہے، مزید برآں جو کچھ 4 رکعت میں پڑھا جاتا ہے وہی 2 رکعت والی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ، ثنا، سورۃ الفاتحہ، ضم، سورۃ تسبیحات و تکبیرات اور تہجد کے الفاظ غرضی کا سب کچھ وہی ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ 2 رکعت یعنی 2 گانا نماز سے تربیت اور تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ بار کے عمل سے جب یہ سب کچھ اذہان و قلوب میں سما گئے اور اعضاء و جوارح اس کے عادی ہو گئے اور ذوق و شوق پروان چڑھ گئے تو تقاضائے حکمت ربانی یہ ہوا کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں 2 رکعت اور مغرب کی نماز میں 1 رکعت کا اضافہ کر دیا جائے۔ البتہ سفر کی حالت میں 2 رکعت والی پہلی سہولت کو برقرار رکھا جائے کہ ایک خاص مسافت کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت 3 رکعت والی 3 رہنے دیجیے، اور نماز فجر تو ہے ہی 2 رکعت والی نماز۔ 4 رکعت 3 رکعت اور 2 رکعت کے لیے کس نماز کا انتخاب کیا جائے یہ صرف اور صرف شریعت عطا کرنے والی ذات اللہ کی حکمت پر مبنی ہے اور بس، اور یہ بھی کہ کس نماز میں قرات اونچی آواز میں ہوگی اور کس میں دھیمی اور پست آواز میں۔ یہاں ہم بطور خاص ایک اور بات کا تذکرہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وضاحت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نماز کے لیے کم از کم رکعت 2 ہی ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل یونٹ ہے۔ 2 سے کم رکعت کی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نماز وتر میں بھی 2 گانا نماز کو مزید 1 رکعت کے ساتھ وتر یعنی توق بنایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم فرض رکعت جو کل 17 ہے کے ساتھ کچھ رکعت فرض سے پہلے اور کچھ بعد میں ادا کرتے ہیں، یہ دراصل سب نوافل ہیں جن کی تاکید زیادہ ہے، ہم اسے سنت موقدہ کا نام دیتے ہیں، اور کچھ اس سے کم درجے کی ہیں تو انہیں غیر موقدہ کہتے ہیں۔ مگر یہ ضرور ملاحظہ فرمائے کہ 4 رکعت کے مقابلے میں 2 رکعت والی سنت موقدہ زیادہ ہے۔ صرف نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت سنن موقدہ ہے اور اس میں بھی ایک روایت 2 رکعت والی ہے، ورنہ ظہر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں 2 گانا سنت موقدہ ادا کرتے ہیں۔ ایک اور ایمان افروز تصویر دیکھیں، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز استصفاء، نماز کسوف، نماز خسوف، نماز عیدین، نماز تراویح، نماز طواف، نماز توبہ اور نماز شکرانہ سب ہی 2 رکعت کی نمازیں ہیں۔ اگرچہ نفل نماز 4 رکعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر ترجیح اسی کو ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اسے 2 گانا میں ادا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان و محبت کا ایک ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ حتی الفاظ میں نہیں آ سکتا۔ مثلا فرماتے ہیں 2 رکعتیں کیسی 2 رکعتیں کہ ان کے حسن اور طوالت کا مت پوچھو کہ کتنی لمبی رکھتے اور کتنی حاسی ہوتی تھی۔
برکیف یہ بیانیہ بہت ہی دلاویز تصویر ہے نماز ہائے 5 گانا اور اس کے ملحقات کی۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی ادائیگی کا ذوق و شوق نصیب فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔